الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ علمی مرتبہ اور تزکیہ نفس کے حوالے سے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بے مثال خدمات چہار دانگ عالم میں عقیدت و احترام کے ساتھ تسلیم کی جاتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 18 برس کی عمر میں تحصیل علم کے لیے بغداد روانہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا، مجھے خدا کے کام میں لگا دیجیے اور اجازت دیجیے کہ بغداد جا کر علم میں مشغول ہو جاؤں اور صالحین کی زیارت کروں۔ والدہ رونے لگی، تاہم مجھے سفر کی اجازت دے دی اور مجھ سے عہد لیا کہ تمام احوال میں صدق پر قائم رہوں۔ والدہ مجھے الوداع کہنے کے لیے بیرون خانہ تک آئیں اور فرمانے لگیں، تمہاری جدائی خدا کے راستے میں قبول کرتی ہوں، اب قیامت تک تمہیں نہ دیکھ سکوں گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تعلیم سے فراغت کے بعد دعوت و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کام میں بے پناہ برکت ڈالی اور آپ کا حلقہ درس آپ کے دور کا سب سے بڑا تعلیمی اور تربیتی حلقہ بن گیا، حتیٰ کہ وقت کے حکمران، عمرا، وزراء اور بڑے بڑے اہل علم بھی آپ کے حلقہ وعظ و نصیحت میں شرکت کو سعادت سمجھتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کے ساتھ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تربیت کی مجالس منعقد کرتے اور لوگ آپ سے بڑے مستفید ہوتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے، مومن کو چاہیے کہ سنت اور سنت پر چلنے والی جماعت کی پیروی کریں۔ سنت وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا، اور جماعت وہ ہے جس پر اللہ کے رسول کے صحابہ اکرام کا اتفاق رہا۔ آپ فرماتے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام، مقدس خطاب اور اس کی وہی ہے جسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ تمام اہل اسلام کا اس بات پر متفقہ اعتقاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمام رسولوں کے سردار اور خاتم النبیین یعنی آخری رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرو، اللہ کی حمد و ثنا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، پھر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کریں۔ معجزہ نبی کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے اور کرامت ولی کے، جس طرح کوئی ولی کسی نبی کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح کسی ولی کی کرامت کسی نبی کے معجزے کے مساوی نہیں ہو سکتی۔ نبی کے معجزے سے انکار تو کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں، لیکن کسی ولی کی کرامت کو تسلیم بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ شیخ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتہائی متقی، عالم با عمل اور اللہ کے ولی تھے، اس لیے ان کے ہاتھوں کرامات کا ظہور ہوتا رہا۔ یہی وجہ ہے ان کی طرف سینکڑوں کرامتیں منسوب ہیں۔
حضرت شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسے دور میں زندگی بسر کی جب کہ تصوف کا عروج تھا۔ تاریخ اسلام کے معروف ترین روحانی پیشوا اور عظیم صوفی جو عرف عام میں غوث الاعظم اور پیر پیراں کے نام سے مشہور ہیں، اور انہیں شیخ الاسلام، تاج العارفین، محی الدین کے القاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلہ تبلیغ کے اثرات عظیم اصلاحی تحریکوں سے بڑھ کر ہوئے۔ ہر مجلس میں مشرح با اسلام ہونے والوں اور بے عملی سے تائب ہو جانے والوں کا تانتا بن جاتا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ سلسلہ 40 برس تک جاری رہا۔ اس طرح لاکھوں نفوس ان سے براہ راست مستفید ہوئے۔ یہ کام عظیم صوفی مبلغ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے انجام دیا، جنہوں نے اپنے علم، روحانیت اور خطابت سے اپنے اصلاحی کام کو پوری طرح مؤثر بنا دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔